بسم اللہ الرحمن الرحیم. استفہام کی ایک آج کی نشست میں ہمارے مہمان ڈاکٹر شہر علی ترین صاحب امریکہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں. ان سے بعض موضوعات پر کچھ استفادہ کرنا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ بہت بہت نوازش تشریف بھی لائے اور کچھ وقت پہ آپ عنایت کر رہے ہیں. بہت شکریہ. میں اس مختصر سے نشست میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ فلسطین کی صورتحال پر گزشتہ اکتوبر میں جو واقعہ ہوا اور اس کے بعد جو بھی سیاسی طور پر ڈیولپمنٹس ہوئیں مڈل ایسٹ میں جیسے ہوئیں اس سے ہم کافی حد تک واقف ہیں. صحیح. لیکن اس طرح کی کچھ اطلاعات رپورٹس بھی ہم نے دیکھی کہ امریکہ میں فلسطینی مسئلے کی انڈرسٹینڈنگ اور اس حوالے سے اب تک جو ایک غالب نیریٹو تھا جی اسرائیل کی حمایت میں، بالکل اس میں کوئی بڑا ڈینٹ پڑا ہے. بالکل. اور فلسطینیوں کا موقف، ان کی پوزیشن بہتر سمجھی جا رہی ہے اور ان کے حق میں ہمدردی اور سپورٹ، یہ اس کا لیول بہت بڑا ہے. تو اس کے کچھ پہلوؤں پہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں ضرور سیاسی طور پر پہلے آپ ذرا بتائیں گے کہ اس نوعیت کا فرق واقع ہوا. پھر اس کے بعد میں چاہوں گا کہ تعلیمی اداروں کی سطح پر، اور پھر یہ کہ خود جوئش کمیونٹی کے اندر سننے میں آتا ہے کہ کچھ تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں. تو ان تینوں پہلوؤں پر اگر آپ ضرور تھوڑی تھوڑی رہنمائی ضرور. نہیں، بہت بہت شکریہ کمال صاحب، آپ نے استفہام پہ مدعو کیا. نہیں بالکل، بہت ہی اہم اور اس سے قبل نہ ہونے والے تطورات اور تغیرات واقع ہوئے ہیں. میرے خیال میں دانش گاہوں کی پہلے بات کر دوں، پھر سیاست پہ. جی. اور آپ کے ناظرین کے لیے ایک میں تھوڑی منظر کشی کرنا چاہوں گا کہ ہوا کہ اکتوبر 7 کے بعد خاص طور پہ امریکی دانش گاہوں میں، تو یہ بات ایک بروز خاطر رکھنے کی ضرورت ہے کہ حتیٰ کہ 9/11 کے بعد 2001 میں ٹھیک ہے، اس کے بعد بہت سے جو دانشگاہ تھے وہاں پہ اور ان کے جو ادارے تھے ان کی طرف سے ٹھیک ہے اس دن ایک ای میل بھی گئی تھی سپتمبر 11 کو یا 12 کو، تعزیتی پیغامات وغیرہ. مگر اس وقت بھی حالانکہ کتنے لوگ مارے گئے تھے 9/11 کو، جو یہ مختلف دانشگاہوں کے پریزیڈنٹ تھے، جو ارباب اختیار تھے، انہوں نے کبھی جو ہے القاعدہ یا اسامہ وغیرہ کو مذموم نہیں ٹھہرائے، مگر اپنی ای میل وغیرہ میں جو انہوں نے بھیجی کوئی سیاسی بات انہوں نے نہیں کی، ایک عام تعزیاتی پیغام وغیرہ تھا. مگر یہ جو ایک حادثہ ہوا تو ایک حادثہ، بالکل ہمدردی بالکل. مگر یہ جو ایک جو 2023 میں جو ہوا اکتوبر 7 کے بعد، تو اس میں تو بالکل اگلے ہی دن، اور یہ بہت سے دانشگاہ میں تقریباً جیسے انہوں نے، اور یہ بھی سچائی ہے کہ انہوں نے کمپنیاں ہائر کی ہوئی تھیں، ایک خاص وہ جو پبلک ریلیشن کی جو فرم ہے، انہوں نے ایک ان کو خاکہ فراہم کیا کہ اس قسم کے آپ ای میل بھیجیں. اور تقریباً اگر آپ، کیونکہ میرا ایک دانشگاہ سے تعلق ہے اور دیگر جو لوگوں سے بات چیت ہوئی، بالکل، تو یہ سامنے آیا کہ اگلے دن جو ہے حماس وغیرہ کی بہت جو ہے مذمت اور مذمتی بیانات وغیرہ وہ سب صادر ہوئے. تو اس سے لوگوں کو شروع میں ہی یہ ایک احساس ہوا کہ یہ کیا ہے کہ بہت سے حادثات ہوتے ہیں، بہت سے قاتلانہ حملے ہوتے ہیں دنیا بھر میں، تو اس سیاق میں ہی کیوں انہوں نے یہ پیغامات بھیجے. خیر وہ بھیج دی اس زمانے میں. تو رفتہ رفتہ پھر اسرائیل کی نسل کشی شروع ہوتی گئی اور اس نے شدت اختیار کی دن بدن جس قسم کی تصاویر وہاں سے آ رہی تھیں. اور یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو صرف لوگ CNN یا وہاں پہ جو امریکی چینل ہے وہ نہیں دیکھ رہے، باقی اخبارات بھی دیکھ رہے ہیں، فیس بک ٹویٹر وغیرہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو وہ باتیں بالکل سامنے آتی گئیں. جیسے جیسے وہ باتیں سامنے آتی گئیں، خاص طور پہ جو مسلمان یا عرب طلباء تھے اور اساتذہ تھے اور پھر دیگر جو فلسطین سے یکجہتی رکھنے والے تھے، غیر عرب اور غیر مسلم بھی، تو ان کی جو سرگرمیاں تھیں وہ بڑھتی گئیں. انہوں نے فلسطین سے یکجہتی کے مظاہرے شروع کر دیے، کچھ نے لوگوں کو محاضرے دینے، لیکچرز دینے کے لیے مدعو کرنا شروع کیا. تب پھر ایک رد فعل آیا دانشگاہوں کے اداروں سے بھی اور وہاں پہ مختلف جو اساتذہ ہیں اور جو ارباب اختیار ہیں ان سے بھی، کہ آپ کیوں جو ہے یہ موقف سامنے لا رہے ہیں. اور اس سے جو ہے وہ انہوں نے شروع جو کر دیا یہ کہنا ہے کہ اس سے اہل یہود کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوتے ہیں، اور یہ جو اینٹیسم، بالکل یہ ایک جو ہے اہل یہود کے خلاف ایک تعصب کی فضا کی وجہ سے ان کو آپ وہ کریں. تو خیر تو یہ ایک بڑا کشمکش چلی. اب جیسے میں جہاں پڑھاتا ہوں فرینکلن مارشل کالج نام کی دانشگاہ، صرف 2000 وہاں پہ طلباء ہیں. تو وہاں امریکہ میں کیوں تھے ٹینیورڈ، مطلب آپ کو جو مستقل آپ کو جو ہو جاتی ہے آپ کی نوکری، تو میں واحد وہ ٹینیورڈ فیکلٹی ہوں جو اسلامیات یا
جو ہے عرب ممالک کے حوالے سے کورسز پڑھاتا ہوں یا تدریسی میرا عمل ہے وہاں پہ. تو بنیادی جو میری کشمکش رہی اکتوبر سے جنوری فروری تک، وہ بنیادی طور پہ اپنے کالج کے جو پریزیڈنٹ ہے، دیگر افراد ہیں، ان کو خالی یہ باور کرانا ہے کہ جو آپ کے مسلم اور عرب طلبہ ہیں، اساتذہ ہیں، ان کی بھی انسانیت کو آپ مد نظر رکھیں، ان کی بھی جذبات ہیں. بالکل. اور آپ نے اگر 7 اکتوبر کے بعد ایک ای میل بھیج دی تھی حماس کی مذمت میں، تو ابھی جو جتنے ہزاروں آہستہ آہستہ قتل ہو رہے ہیں، ہر روز نسل کشی ہو رہی، شہید ہو رہے ہیں، تو اس پہ تو آپ کوئی مذمت نہیں کر رہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پہ بڑا دباؤ ہے. تو آہستہ آہستہ بات کو مختصر کرتے ہوئے جو بات عیاں ہوئی ہیں پچھلے 1.5 سال میں، وہ یہ ہوئی ہے کہ بہت سے دانشگاہ جو ہیں امریکہ میں، ان کی جو مالی معاونت ہے، اور یہ بہت ہی حساس موضوع بھی ہے کہ اگر یہ بات کوئی کرتا ہے تو وہ یہ بھی ایک آپ کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ایک طرح کی اہل یہود کے خلاف تعصب ہے کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس سارے اموال ہیں یا دولت ہے جس سے وہ چیزیں کرتے ہیں. اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی ایک بالکل ان کے بالکل. مگر بات یہی سامنے آئی کہ جو دباؤ تھا، اور ایک بات جو سامنے آ گئی ہے کہ یہ جو مختلف دانشگاہ ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں وغیرہ ہیں، ان کو اسرائیل فلسطین کی جو تاریخ ہے اس کا یا تو بالکل ایک یک طرفہ بیانیہ تھا، یا ان کو بالکل سرے سے بالکل کچھ پتہ نہیں تھا، اور وہ پی آر فرم نے جو ان کو ای میل لکھ کے دے دی وہ انہوں نے صادر کر دی وغیرہ. اور بہت سے وہ میرے اپنے دانشگاہ میں جو پریزیڈنٹ ہیں، خاتون ہیں، وہ انہوں نے بھی کہا کہ ہم پہ بڑا دباؤ تھا، آپ ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں وغیرہ. مگر بہت حد تک ایک منافقانہ رویہ ہم نے دیکھا ہے. تو ایک طرف تو یہ ہے، یہ ایک منافقانہ اور بالکل انسانیت جو ہے عرب اور مسلم اساتذہ اور طلباء کی ان کو نہ دیکھنا، مگر ساتھ ساتھ جو ہے ظلم بڑھتا گیا، نسل کشی بڑھتی گئی روز بروز. تو اس سے مظاہرے اور شدید ہو گئے، احتجاج زور پکڑ گیا. تو ایک جو چیز ہوئی تقریباً اپریل اور مئی کے 2024 میں، پہلے یہ کولمبیا یونیورسٹی میں شروع ہوئی، آہستہ آہستہ بہت سی یونیورسٹیز میں، جس کو انگریزی میں کہا گیا انکیمپمنٹ، مظاہرے، ایسے مظاہرے جو باہر خیمے لگا کے، مختلف نوعیت کے تھے مختلف دانشگاہوں میں، مگر باہر خیمے لگا کے باقاعدہ ہر روز احتجاج کرنا، اور نہ صرف احتجاج کرنا مگر اس احتجاج کے ضمن میں پھر وہاں لیکچر شروع ہو گئے، اس کی جو ہے آگاہی کے سلسلے میں. بالکل یہ شروع ہو گئی، اور ایک فضا مل گئی، ایک جگہ مل گئی ان طلباء کو، ان اساتذہ کو جو چاہ رہے تھے اظہار یکجہتی کرنا، اور یہ آہستہ آہستہ زور پکڑتے گئے. چیز میں تھوڑی سی یہ وضاحت بھی کریں کہ یہ بظاہر تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اور امریکی یونیورسٹیوں میں لوگ اپنی جامعات میں احتجاج کر رہے ہیں اور ان کو گویا مخاطب کر رہے ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب ہے یہ وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی سپورٹ کے مراکز یہاں پہ ہیں. بالکل. تو اس کے دو پہلو تھے. ایک تو یہ تھا، سب سے جو ضروری نقطہ ان مختلف احتجاجات میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ جو مختلف امریکی جامعات ہیں، دانشگاہ ہیں، ان کی جو مالی معاونت ہوتی ہے، بہت سے جو دانشگاہ ہوتے ہیں ان کے وہ ہوتے ہیں سٹاکس وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے جو کہتے ہیں ایسٹس ہوتے ہیں، انڈاؤمنٹس ہوتے ہیں، اور بہت سے وہ جو انڈاؤمنٹس ہیں جس کی مالی معاونت ہے، اس کے تانے بانے ملتے ہیں اسرائیلی کمپنیوں سے، اسرائیلی حکومت سے، اسلحہ جو بناتی ہیں وغیرہ. تو یہ جو ایک بہت ہی ایک تاریخ پہلو ہے وہاں کے جامعات کو، دانشگاہوں کا، وہ بالکل عیاں ہو کے سامنے آیا. اور ان کی بنیادی جو مطالبہ تھا، اور یہ تمام جو مظاہرے تھے، یہ بات بالکل بہت ضروری کہنا، یہ جو ہے بیچلرز جو کر رہے تھے طلبہ، اس سطح پہ یہ منظم ہوا. بالکل. اور انہوں نے اس کی قیادت کی ہے. جو فیکلٹی ہے، جو اساتذہ ہیں، وہ تو پھر ان کے تابع ہوئے. جو قیادت کی ہے وہ طلبہ نے کی ہر جگہ تقریباً. اور بہت سی جگہوں پہ، بلکہ بیشتر جگہوں پہ جو طلبہ سب سے جو سر فہرست سے جنہوں نے سب سے بھرپور قیادت کی ہے، وہ یہودی طلبہ تھے، وہ جو فلسطین کے ساتھ یکجہتی کرنا چاہ رہے تھے. اور دراصل میں ان کو ہی سب سے زیادہ پریشانی بھی ان سے ہی ہوئی. بالکل. نشانہ بھی انہیں کو بنایا گیا کہ آپ کو کیا ہو گیا کمیونٹی کے اندر سے کیسے. بالکل. تو مگر ان کا بنیادی مطالبہ یہ تھا، جو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈائیویسٹمنٹ، کہ آپ کے تمام جو وہاں پہ جو کیا کہتے ہیں استثمارات، انویسٹمنٹس ہیں، پیسے آپ وہاں انویسٹ کیے ہوئے ہیں، بالکل، یا وہاں سے آپ کو اس کو آپ کاٹیں، اور نہ صرف کاٹیں بلکہ اس کو آپ ظاہر کریں. کیونکہ بہت سے جو انویسٹمنٹ ہیں اسٹاک سے، پتہ ہی نہیں ہمیں کن کمپنیاں وغیرہ، یہ تو ایک پالیسی پہ کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں. بالکل ایک گمشدہ رقم ہے جس کو کسی کو پتہ نہیں کہ بنیادی طور پہ کتنی مالی معاونت ہے، کون سی کمپنیاں ہیں. اتنا پتہ ہے کہ اسرائیلی کمپنیاں ہیں، اتنا پتہ ہے کہ اسرائیلی وہ دفاع میں استعمال ہو رہی ہیں وہ کمپنیاں.
تو بنیادی ان کا مطالبہ یہ تھا، بڑے مشہور جو نعرہ وہاں ہوا تھا، ڈسکلوز ڈائیویسٹ، ڈسکلوز ڈائیویسٹ، وی ول ناٹ سم تھنگ، وی ول ناٹ ریسٹ، کہ آپ جب تک اس کو دکھائیں گے نہیں کہ ہم نے بالکل قطع تعلقی کر لی ہے، ہم نہیں رکیں گے، وہاں سے تعلق منقطع نہیں کریں. تو اس کا کچھ بتائیں گے کہ یہودی کمیونٹی میں یا یہودی بچوں میں یہ کیسے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ طلبہ جنہوں نے اظہار یکجہتی کی ہے، اور جیسے میں نے کہا بہت سے مظاہرے جو ان کی قیادت بھی انہوں نے کی ہے، ان کا ماننا یہ تھا کہ بہت سے ہمارے اپنے جو دادا پردادا کے زمانے کے جو یہ ہالوکاسٹ سے متاثر ہوئے تھے، تو ہمیں تو سب سے زیادہ نسل کشی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کہ ہمارے دین کے نام پہ ایک جدید ریاست جس کا نام اسرائیل ہے، جو کہ یورپ کے اشکنازی جو یہود ہیں انہوں نے جو ہے بنائی، اور اس کی وجہ سے جو اخراج کیا فلسطینیوں کا، اور ان کو مہاجرین بنا کے رکھ دیا اور دربدر کر دیا. تو یہ ہمارے دین کے نام پہ، تو ان کے لیے بہت سے لوگوں کے لیے یہ جو کوئی سیکولر جنگ نہیں تھی، بلکہ مذہبی، بالکل مذہبی اخلاقی نوعیت کا تھا کہ ہمارے دین کے نام پہ اور ہماری ہولوکاسٹ والے جو ہے المیہ ہے اس کے نام پہ، کارثے کے نام پہ آپ یہ کر رہے ہیں، دوسروں کی نسل کشی کر رہے ہیں. تو اس پہ جو انہوں نے آواز اٹھائی، تو جو دوسری جو مخالفین ہیں ان کا پھر یہ موقف ہوتا ہے کہ اسرائیل کی تنقید یہودی دین کی تنقید ہے، اور یہ ان کا بنیادی موقف. اب وہ جو موقف ہے، جو سب سے بڑی جو تبدیلی آئی ہے بات کو سمیٹتے ہوئے، سب سے بڑی جو تبدیلی آئی ہے میرا خیال ہے امریکن جامعات میں، وہ یہ ہے کہ یہ والا جو موقف تھا کہ اسرائیل کی تنقید دین یہود کی تنقید ہے، یہودیت کی تنقید ہے، وہ بالکل یہ بالکل کمزور پڑ گئی ہے، یہ بالکل. اور اس کی وجہ یہ کہ جیسے وہ ٹی وی پہ اور ٹویٹر پہ دیگر جگہوں پہ جو بھیانک تصویریں اور ویڈیو صادر ہوتے گئے، تو جو امریکہ میں جو بنیادی جو رائے عامہ ہے وہ بالکل مختلف ہو گئی، وہ بدل گئی ہے، اور خاص طور پہ جامعات دانشگاہوں میں. اور جیسے یہ ہوتا ہے کہ مظاہرے پڑھتے گئے، اور جیسے مظاہرے پڑھتے گئے، یہ جو یونیورسٹیز ہیں، دانشگاہ جامعات ہیں، انہوں نے خود کو ایک طرح سے ریاستی تشدد شروع کر دیا اپنے طلبہ پہ. تو کولمبیا یونیورسٹی کی بڑی زبردست مثال ہے کہ وہاں کی جو پریزیڈنٹ تھی، کیا نام ہے، شفیق کے نام سے، تو پہلا نام ہے بولو، مصر کی ہیں، مسلمان عورت ہیں، انہوں نے جو ہے پولیس بلوا لی، اور جس قسم کے وہاں مناظر دیکھنے کو ملے، جس طرح کے لوگوں کو باقاعدہ کھڑکیوں سے نکال کے مارا گیا، کوٹا گیا، اور بے دریغ تشدد کا استعمال کیا گیا، ایسے مناظر بہت کم دیکھے تھے امریکی دانشگاہوں میں. اور انہوں نے استعمال یہ کیا کہ رائے ظاہر کرنے پر بالکل ریاست جو ہے یا جو انتظامیہ ہے بالکل وہ یہ کام کر رہے، اور ریاست یہ کرے، کیونکہ ٹیلی فون تو اس نے نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کو کیا، اور وہ آگے پھر اپنا. تو یہ جو ریاستی تشدد کی بنیادی منطق ہوتی ہے وہ کہ دائرہ عامہ میں جو ہے ایک قسم کی نظم و ضبط کو برقرار رکھنا، پبلک آرڈر، مینٹیننس پبلک آرڈر، جو ایک استعماری ایک تکنیک ہے. تو اس کا استعمال کیا دانشگاہوں نے پولیس کے ساتھ بالکل مشارکت کر کے. اور پھر یہ جو ایک منافقانہ رویہ سامنے آیا ہے کہ امریکی دانشگاہوں کا سب سے بڑا بیانیہ رہا ہے کہ آزادی رائے، اور کسی حد تک وہ صحیح بھی ہے کہ آپ جو پڑھاتے ہیں وغیرہ، کیا نصاب کیا مرتب کرتے ہیں، اس میں ایک آزادی ضرور ہے. مگر اس معاملے پہ، فلسطین کے معاملے پہ جس حد تک انہوں نے ریاستی نوعیت کے تشدد کا استعمال کیا ہے، تو یہ جو ایک آزادی رائے کا جو بیانیہ ہے وہ بہت ہی کمزور پڑ گیا. بالکل وہ، اور جتنا زیادہ ان کا بیانیہ ایکسپوز ہوا اتنا زیادہ انہیں کمزوری محسوس ہوئی، جتنی کمزوری محسوس ہوئی اتنا زیادہ انہوں نے تشدد کا استعمال کیا. جو ریاست بھی ایسی کرتی ہے، جب سب سے زیادہ ان کو خطرہ ہوتا ہے تبھی وہ سب سے زیادہ طاقت کا استعمال کرتی ہے، خواہ وہ پاکستان ہو خواہ وہ امریکہ ہو. اچھا، تو اس میں دونوں پہلو اچھی طرح سامنے آ گئے کہ یہ خاص طور پہ یہ کہ خود یہودی کمیونٹی میں یہودیوں کی نئی نسل میں اس مسئلے کو کیسے دیکھا جا رہا ہے، بالکل، تو وہ پہلو سامنے آیا. اور بالکل تو یہ اس میں بھائی اچھا، یہ جو شروع ہوئی تھی کولمبیا یونیورسٹی سے اور صحیح، تو وہ پھر کیسے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا وہ کسی جگہ پہ جا کے رک گئی، یا کسی نہ کسی شکل میں اب جاری ہے، یا اس نے رخ کیا اختیار کیا؟ رخ اس نے یہ اختیار کیا کہ ایک تو جہاں پولیس آ گئی جس نے تشدد کیا، وہاں تو بالکل جبر و طاقت سے اس کو روکا گیا، باقاعدہ جبر و طاقت. وہ باقاعدہ اساتذہ کو ویڈیوز ہیں، بوڑھے عمر رسیدہ فیکلٹی کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں پولیس والے مختلف جگہوں میں. ایک تو یہ ہوا. دوسرا یہ ہوا جو انتظامیہ کی جو ایک سوچ تھی وہ یہ تھی، کیونکہ یہ زیادہ تر اپریل میں شروع ہوئے،
تو وہاں جو سالانہ جو سال ہے، تدریسی سال ہے، وہ مئی میں ختم ہو جاتا ہے. تو ان کا یہ ماننا کہ گرمیوں کی چھٹیاں آ جائیں گی، لوگ بھول جائیں گے وغیرہ، اور کسی حد تک وہ گرمیوں کی چھٹیاں آ گئی، لوگ ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، تو وہ جو انکیمپمنٹ تھے، ٹیمپو بنا ہوا تھا وہ، ہاں وہ انکیمپمنٹ جو ہے وہ تو ختم ہو گئے. مگر جو انکیمپمنٹ سے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ بہت ہی اس کے دور رس اس کے اثرات ہیں، اور وہ ابھی تک محسوس ہو. سب سے بڑا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے، اور میرا خیال ہے سب سے جو مہم نقطہ ہے اس لحاظ سے وہ یہی ہے کہ وہ باتیں جن کو کرنے سے لوگ بالکل خائف ہوتے تھے 2 سال پہلے، اسرائیل کی تنقید، ہم پہ دبا نہ لگ جائے، ہاں یہ نہ ہو جائے، تو وہ جو ہے وہ خوف کسی حد تک اتر گئے. کورسز پڑھائے جا رہے ہیں، کھل کے تنقید ہو رہی ہے، سیمینار ہو رہے ہیں، لیکچر ہو رہے ہیں وغیرہ. تو یہ ایک بہت بڑا فرق پڑا ہے، اور بہت ہی کچھ خوبصورت ہمیں مناظر دیکھنے کو ملے. میں ایک جو ہے منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میری رہائش پرنسٹن نیو جرسی، میری اہلیہ وہاں پڑھاتی ہے، تو وہاں بھی ایک سب سے لمبے دورانیہ کا جو انکیمپمنٹ ہوا تھا، احتجاج وہیں ہوا تھا. تو وہاں پہ جو ہے ہر دن کچھ نہ سرگرمیاں ہوتی رہتی تھیں، لیکچر ہوتے تھے وغیرہ. تو وہاں پہ ایک بڑا خوبصورت منظر ہوتا تھا کہ جمعے کی نماز کی جب جماعت لگتی تھی وہ باہر ہی لگتی تھی. امریکہ میں وہ ہے کہ مرد آگے پڑھتے ہیں، خواتین پیچھے ہوتی ہیں. تو جو یہودی طلبہ ہیں وہ ان کو حفاظت فراہم کرتے تھے، اور وہ ایک جو ہے انسانی جو ہے لکیر بن کے، شیلڈ بن کے کھڑے ہوتے تھے کہ اس پہ کوئی حملہ نہ کرے. اور پھر ہفتے کو یا اتوار کو وہ اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تورا پڑھتے تھے، وہ کیا سابت جو ہوتا ہے اس کی درس ہوتی تھی، اس میں مسلمانوں کو وہ مدعو کرتے تھے اگر آپ چاہیں بیٹھیں دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. تو ایک بڑا ہی خوبصورت وہاں پہ منظر بنا، جو ایک طرح سے میں کہوں گا ایک طرح سے ایک اسلامی سیاست کا منظر سامنے آیا ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ لوگوں کو یہ ادراک ہوا ہے کہ جس طرح سے فلسطینیوں کی زندگیوں کے بارے میں بات ہی نہیں ہو رہی ہے، جس طرح نسل کشی جاری ہے، اس میں ایک اسلاموفوبیا، ایک اسلامی تعصب شامل. اگر یہ کوئی اور جگہ ہوتی، اگر مسلمان نہ ہوتے تو یہ تو بات الگ ہوتی. تو میرا خیال ہے وہ جو انکیمپمنٹ ہے ایک طرح سے ایک اس میں ایک اسلامی جو اقدار ہیں اس کی بھی عکاسی ہمیں بسا اوقات ملی. اور دونوں طرف سے، خواہ یہودی و خواہ مسیحی خواہ مسلمان. تو ایک ظاہری بات ہے وہاں پہ ایک اور رجحان ہے کہ اس معاملے کو صرف دین پہ ہمیں مقید نہیں کرنا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ میرا خیال ہے جو بین الادیان جس قسم کے تعلقات اجاگر ہوئے ان مظاہرات میں، اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی. تو یہ بہت ہی کچھ مثبت پہلو ہیں جو میرا خیال ہے اس کے بہت دور اثر نتائج ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ میں جو مسلمانوں کی پریزنس ہے، بالکل، یا ان کے موجودگی کا جو امپیکٹ ہو سکتا ہے اس میں کچھ مثبت اور فلسطین کے حوالے سے خاص طور پہ وہ باتیں جو کبھی نہیں کی جاتی تھیں وہ بڑے کھل کے اور بڑے جو ہے پورے اعتماد انداز میں، ہاں خواہ اس ریاست کی سیاست نہ بدلی اس سے، مگر دانشگاہوں میں اور جامعات میں جو فضا ہے وہ ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اچھا، یہ میں 3-4 دفعہ گیا اور مختلف مجالس میں صحیح اس مسئلے پر مسلمانوں کے بھی آراء اور خیالات سننے کا موقع ملا. تو مجھے اندازہ ہو کہ وہاں ایک کافی تعداد ہے مسلمانوں کی جو نسبتاً جو زائنسٹ پروجیکٹ ہے یا اسرائیل اس کے لیے کچھ ہمدردانہ ایک نقطہ نظر رکھتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ ان پر بھی اتنے 1000 سال ظلم ہوا ہے، تو ایک اسٹیٹ چلے ان کو مل گئی ہے تو ان کا حق ہے کہ وہ یہ ایک مجھے محسوس ہوا کہ کچھ وہ اب کتنا ہے کتنا مؤثر ہے مجھے نہیں اندازہ، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک نیریٹو ہے. تو ایک تو یہ بتائیں کہ یہ کس حد تک تھا، افیکٹو تھا یا نہیں تھا، اور جو حالیہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہے اس میں اس نقطہ نظر کا کیا رول رہا ہے. بالکل وہ یعنی بالکل بیک فٹ پہ گیا ہے یا اس کی کچھ نمائندگی ہوتی رہی ہے. میرا تجزیہ یہ ہے ہمارے صاحب کہ امریکہ میں خاص طور پہ، میرا خیال برطانیہ میں بالکل حالات کچھ مختلف ہیں. امریکہ میں ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے، خاص طور پہ وہاں پہ جو عرب مسلمان یا ہمارے بر صغیر کے مسلمان وغیرہ جنہوں نے میرا خیال ہے 1 یا 2-3 دہائیوں پہلے ہجرت کی امریکہ میں، کہ ہم کیسے اس معاشرے میں اپنی جو ایک امریکی شناخت ہے اس کو متاثر نہ ہونے دیں، اپنی اسلامی شناخت یا بر صغیر کے ہونے کے حوالے سے شناخت. تو اس کے ضمن میرا خیال ہے ایسے بہت تھے لوگ جو یہ مانتے تھے کہ ٹھیک ہے ہماری اپنی ایک اسلامی شناخت وغیرہ ہے، مگر امریکن ہونے کے ناطے ہمیں کم از کم کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھیں وہاں جائیں، اسرائیل وہاں کیا حالات ہیں وغیرہ. سر فہرست اس میں نام آتے ایک ترکش
وہاں پہ جو وہاں پہ کہتے ہیں مسلم چیپلن کے نام سے، مطلب وہ جامعات میں وغیرہ وہ مسلمان طلباء کے لیے جو ہے لیکچر دیتے ہیں، ہاں، اور ان کی جو اسلامی ضروریات ہیں وغیرہ ان کو پورا کرنا، نمازوں کی امامت کرنا وغیرہ. تو وہ تھے عبداللہ انٹیمپلی کے نام سے. تو انہوں نے قیادت کی تھی، وفد بھی گئے وہاں پہ اسرائیل دیکھنے کے لیے. ان کا موقف تھا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے ایک تنقید ہے مگر کوشش کرنی چاہیے کچھ اس میں راہ ہموار کریں. میرا خیال ہے وہ جو ایک لابی کہہ لیں یا وہ ایک مجموعہ کہہ لیں، وہ بالکل وہ رائے رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کا جو موقف ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے اس تجربے کے بعد. تو لوگوں کو یہ خیال ہے، اس وقت بھی بڑے ناقدین تھے، اس سے پہلے بھی، اکتوبر 7 سے پہلے بھی، مگر جو ایک نوجوان طبقہ ہے میرا خیال ہے، اس میں بھی میرا خیال ہے عمر کے تقاضے کچھ ہیں، جو نوجوان طبقہ ہے جو جامعات دانشگاہوں میں جانے والا، انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ نہیں، یہ جو ہے ہماری ریڈ لائن ہے. جس طرح کی نسل کشی یہاں ہوئی ہے، اگر اس کے بعد بھی ہم اپنی امریکی شناخت کی وجہ سے اسرائیل سے کوئی ایک مداہنت کریں، بالکل مفاہمت کریں وغیرہ کریں، یہ پھر ہماری اپنی جو ہے نہ صرف دینی شناخت بلکہ ایک طرح سے اپنی اخلاقی جو ہماری اقدار ہیں اس کی بالکل نفی کرے گی. تو اس کا ایک میرا خیال ہے ایک علامت جو ہم دیکھتے ہیں، جس طرح سے مسلمان جو ابھی انتخابات ہوئے ہیں امریکہ میں، ٹھیک ہے وہاں پہ اس میں ٹرمپ جیت تو گئے، مگر جس طرح سے انہوں نے یہ کمالا ہیرس کو اور ڈیموکریٹک جو یہ حزب ہے اس کا رد کیا ہے، اور وہ اسی لیے کہ وہ جل اسٹائن ایک تیسری پارٹی کے تضاد لوگوں نے ان کو ووٹ بھی دیا ہے. تو وہ اسی لیے کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، ٹرمپ کی بہت مسائل ہوں گے، بہت انہوں نے متعصب آرا بھی صادر کیے ہوں گے، لیکن اس نے کم سے کم فلسطین کے لیے کچھ ہمدردانہ. ہاں، اور اگر وہ نہ بھی ہو، کہنا یہ تھا ان کا کہ ان نے جو کیا ہے بائیڈن اور کمالا نے، اور نسل کشی جو اس پر ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں، اس پہ حمایت یہ ہم سے نہیں ہوگا. اور یہ نوجوان طبقہ ہے، انہوں نے بالکل اپنی آواز بلند کی، اور اس کے لیے ان کو بڑے تانے بھی ملے ہیں. اور وہ پھر ہوا یہ کہ جو ڈیموکریٹک جو حزب ہے، جماعت ہے، انہوں نے پھر کہنے شروع کر دیا کہ دیکھو ٹرمپ آئے گا پھر تم لوگوں کو باہر پھینک دے گا، تم کیا کر رہے ہو وغیرہ. مگر اس پہ وہ بالکل مصر رہے اس بات پہ، اور انتخابات میں انہوں نے نہیں ووٹ دیا. اور مشیگن جیسے جگہوں میں جہاں بہت عربی پاپولیشن ہے، آبادی ہے، دیگر صوبوں میں اپنا غصہ جو ہے اس کو رجسٹر بالکل کیا ہے. اور اس کی بڑی وجہ جس نہ صرف ہاری ہیں بلکہ بڑے بھاری جو ہے مارجن سے ہاری ہیں. تو اس پہ میرا خیال ہے مسلمانوں نے بڑی مثبت کردار ادا کیے. تو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں امریکی معاشرے میں انسجام کے لیے یا ایک طرح کی جو ہماری اسیمیلیشن کے لیے اس حد تک ہم نہیں جائیں گے. اور ابھی اسرائیل کے لیے جو ہے اس ریاست کے لیے مسلمان کمیونٹی میں کم از کم کوئی جو ایک مفاہمانہ کوئی لوگ سوچ رکھتے تھے تقریباً ختم ہو چکی ہے. بالکل. اچھا، سیاسی طور پر تو ابھی ظاہر ہے کافی فائنینشلی بھی بہت مضبوط ہیں، اور سیاسی اداروں میں جو پاور اسٹرکچر اس میں بھی ان کا کافی اثر ہے. تو امریکی گورنمنٹ کی ریاست کی سطح پر تبدیلی آئے، میرے خیال میں اس کے لیے کافی وقت لگے گا. بالکل. لیکن یہ جو طلباء میں اور عام لوگوں میں ایک اویئرنیس پیدا ہوئی، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہے، کن راستوں سے پالیٹکس پر؟ اور ایک تو نتیجہ آپ نے دیکھا، ووٹ ادھر چلے گئے، لیکن یہ پالیسی پر کن زاویوں سے یا کن پہلوؤں سے اثر انداز ہو سکتا ہے آگے چل کر؟ کچھ اس کے امکانات بالکل دکھائی دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ یہ نئی نسل میں جتنی زیادہ آگاہی شعور آئے گی، آہستہ آہستہ ہر 4 سال بعد انتخابات ہوتے ہیں، اور اگر یہ بات سامنے آ گئی کہ امریکہ جہاں جہاں اس قسم کی معاونت کرے گا نسل کشی کی، تو اس کی کوئی سزا بھی ہوگی اور شاید ووٹ نہ بھی پڑے. تو یہ جو آہستہ آہستہ شعور و آگاہی آئے گی، میرے خیال ہے آہستہ آہستہ اس کا ضرور اثر پڑے گا. اور اس میں ایک طرف سے میرا خیال ہے مسلمانوں سے ہٹ کے بھی امریکہ میں اس وقت امریکہ سے باہر یہ جو مداخلتیں ہیں امریکہ کی، اور اس سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں، اس پر ایک اس کا موجود ہے. بالکل، صبر کا پیمانہ تقریباً لبریز ہو چکا ہے اس معاملات میں. تو ایک امید کی کرن تو ہے، مگر بہت آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ریاستی سطح پہ تو ظاہری بات ہے خاصا وقت لگے گا. بالکل صحیح. بالکل. اچھا، اس سے جو ہر معاشرہ جو نا وہ اپنے ایک اخلاقی تصور پہ قائم ہوتا ہے کہ ہم ان آئیڈیلز کے حامل ہیں. بالکل. وہ اس کو آپ منافقت سے یا
इंफॉर्मेशन को सप्रेस करके तो किसी हद तक रोक सकते हैं, बिल्कुल लेकिन एक दफ़ा एक्सपोज हो जाए सही, तो उसको मेरा ख्याल में उसके बाद भी कायम रखने से माशरे के फैब्रिक में एक मेरे ख्याल में मसला पैदा होना बिल्कुल शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और तो ये इस मसले पे आप क्या देखते हैं कि अगर जो पब्लिक सेंटिमेंट है या बिल्कुल सियासी एक शऊर है वो और तरफ जा रहा है, बिल्कुल लेकिन अगर उनके जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं वो उसी डगर पे कायम रहते हैं, तो इससे अमरीकी माशरे में या उसके फैब्रिक में एक कोई मसाइल पैदा होंगे इस तरह के। इस मौजू पे एक जो खास बात वो ये है कि ये जो सह्यूनी एक सोच है, ज़ायनिस्ट सोच, वो वहाँ पे राइट और लेफ्ट को यकजा करती है इस मौजू पे। तो इस मौजू पे जो है बहुत से जो मुख्तलिफ मौजूआत हैं, उमूर निस्वां के हवाले से, दीगर उमूर के हवाले से, जो कहते हैं सकाफती जंगें, जो कल्चर वॉर्स, तो उसमें तो ठीक है, दाएं बाजू बाएं बाजू लेफ्ट राइट की तकसीम होती है। मगर जो इसराइल की हिमायत है, इसमें जो बहुत से चीज़ें, जो लेफ्टिस्ट्स भी हैं, जो बड़े नामवर, वो भी जो है इस मामले में बिल्कुल अलग हैं। और हत्ता कि हमारी अपनी जो एक मजाल इल्म है इस्लामिक स्टडीज़, तो उसमें भी जो कुछ गैर मुस्लिम और दीगर भी, सारे तो गैर मुस्लिम नहीं मगर बहुत से हैं, जिनकी सह्यूनियत अंदर से उभर के सामने आई है इस मामले में। मैं ऐसी भी जगह जानता हूँ जहाँ बाकायदा जो डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे अगर किसी लेक्चरर को भी मदऊ किया गया जिसने फ़लस्तीन के हक में बात की, हक में बात नहीं कि थोड़ा सा मुबहम किया इसराइल के लिए हिमायत, वो बाकायदा जो है एक शोबे के जो चेयर हैं उनको हटाया गया इस पे। और हुआ ये कि फैकल्टी इर्द गिर्द आ गए, उन्होंने बोला कि नहीं, हम इनकी हिमायत नहीं करते, उनको बाकायदा हटाया भी गया है सिर्फ इस पे कि मदऊ किया गया एक लेक्चरर को कि वो एक। तो इस हवाले से जो बहुत जो तंग नजरी है, वो सिर्फ कोई यानी जामियात दानिशगाहों से बाहर नहीं, ये नहीं है कि सिर्फ कोई गांव में है या कोई मुतखल्लिफीन है, बल्कि बाकायदा सबसे ये जो नामवर यूनिवर्सिटियां हैं, कोलंबिया, प्रिंसटन वगैरह, इसके अंदर बड़े जो नामवर प्रोफेसर हैं, वो भी इस, और वो प्रेसिडेंट्स जो हैं, वो बहुत से जो हैं, वो असल में खुद भी सह्यूनी उनकी वो है सोच है, ज़ायनिस्ट सोच है। तो मसला ये है कि फिर वो ये बना देते हैं कि आपके अपने आरा हैं और आपकी अपनी सोच है और आपके अपने कुतुब हैं, अपने आपकी जाविया है देखने को, और हमारा अपना जाविया है, तो लकुम दिनुकुम वला, ये वाला सर मामला बन जाता है। तो उसमें मसला ये होता है कि वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि दो जाविये हैं और उनके अपने दलाइल और शवाहिद हैं, आप अपने बहस करें और अपने आप जो है इख्तलाफ करें और ठीक है से मामला आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत ही खतरनाक किस्म की सोच है कि एक तरफ नस्ल कुशी है और एक तरफ इस किस्म के एक मौक़िफ़ है, और उसको आप एक मामूल के सियासी इख्तिलाफ दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ा हो रहा है। तो ये इसको तोड़ने के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा जुरत की ज़रूरत है। मैं तो ये कहूँगा कि जो तलबा ने जुरत दिखाई है, जो बहादुरी दिखाई है, खासतौर पर बैचलर्स करते हुए नौजवान 18 से 22 साल के, उस किस्म की बहादुरी, उस किस्म की जुरत अफसोस के साथ असातिज़ा ने और फैकल्टी ने नहीं दिखाई है। नहीं, वो समझ में आता है, उधर उनके स्टेक्स भी हैं और उनके रफ़क़ा भी हैं, और कहते हैं हम क्या मतलब है ये। तो ये एक बड़ा एक दिलचस्प तफरीक हमने देखी है कि अगर ज़्यादा लोग इस पर आवाज़ उठाना शुरू कर दें और उसको एक तरह से अपने जो उनके रफ़क़ा हैं उनको थोड़ा झंझोड़ें और उनके लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल करें, तो ये एक बड़ा अमेरिका में मसला है कि जो है खुश उसलूबी का जो एक उसूल है ना, कि वो कहते हैं नाइस कल्चर होना चाहिए, आपस में हमारे अच्छे रवाबित होने चाहिए, गपशप होनी चाहिए वगैरह। तो उसमें जो इस किस्म की जो अखलाकी इश्यूज हैं वो बिल्कुल कि आपके, तो सबसे जो अजीब बात रही है मेरे लिए भी और बहुत से मेरे रफ़क़ा के लिए कि यहाँ पे एक नस्ल कुशी हो रही है, हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं और हम अपने जो मीटिंग्स में जा रहे हैं, ऐसे वो जो है तकरीबात हो रही है, ऐसे कुछ हो रहा ही नहीं, और आपकी अपनी हुकूमत है जो उसकी मुआवनत कर रही है उसी की वजह से। तो ये एक बड़ा मसला सामने आया। मेरा ख्याल है ज़्यादा असातिज़ा को ज़रूरत है, बड़े सगीर के भी, हमारे इस्लामिक स्टडीज़ के, दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले, जिनको आवाज़ उठानी चाहिए, बिल्कुल, और ज़्यादा वोकल होने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, ये इस खास पहलू से बिल्कुल बहुत ताज़ा मालूमात मिली, बहुत इनायत आपकी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।